नाते नबी से पहले मुझे कौन जानता था। میں نے کام کیا ہے، مختلف دائروں میں بھی کام کیا ہے. یہ اللہ کی مجھ پہ بڑی کرم نوازی. میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے نہ چیز کو اس میں اس ساتھ انہوں نے کافی مطلب کہا ہے کہ آپ یار نعت کے حوالے سے کام کریں. میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا بھائی آپ کو دعوت دیتا ہوں. حمد و نعت مناقب کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو نعت ہے یہ سراپا ہے محبت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چل رہا فیض مصطفی ہے، میرے حصے میں نعت آئی ہے. کاش کر لیں قبول نعت یہی، عمر بھر کی میری کمائی ہے. نعت محبوب میں جدا گانا، کیف ہی کیف و چاشنائی ہے. مجھ کو نعت نبی نے ہر لمحہ عشق الفت کی راہ دکھائی ہے. روح کو مل گیا سکون اعلیٰ جب مجاہد ثنا سنائی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان طاہر ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کی جو ہماری شخصیت ہیں وہ انتہائی اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ ہمارے جلال پور پیر والا کا فخر ہیں. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صوبے کا فخر ہے، ہمارے پورے ملک کا فخر ہے، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ جلال پور پیر والا سے تعلق رکھتے ہیں. صدارتی اور صوبائی ایوارڈ یافتہ نعت گو شاعر ہیں مجاہد نواز چشتی. آج ان سے باتیں کریں گے، ان سے کچھ سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. آج مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، کیونکہ آپ جلال پور پیر والا کا فخر ہیں. آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طاہر بھائی، سب سے پہلے میں آپ اور آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ناچیز کو یہ آپ نے موقع فراہم کیا. تو سب سے پہلے میں اپنے 84 کے اسکول میں پڑھتا رہا جلال پور پیر والا میں. تو پھر اس کے بعد کچھ عرصہ میں نے علی پور سادات میں بھی ہائی اسکول میں پڑھائی جاری رکھی. تو اس کے بعد پھر میں اسی ہائر سیکنڈری اسکول میں آ گیا جلال پور پیر والا میں. تو الحمدللہ بس یہ میرا سفر ہے پڑھائی کے حوالے سے. آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے. ٹک ٹاک ہو گیا، فیس بک ہو گیا، مطلب جو نوجوان نسل ہے نا اس طرف زیادہ جا رہی ہے. آپ کا خیال کیسے آیا کہ میں یہ کتابیں لکھوں، اور اس طرف کیسے خیال آیا آپ کا؟ بس یہ میرے مالک کی بڑی کرم نوازی ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے. تو جب میں شروع سے ہی مسجد میں پڑھتا تھا تو میرا مزاج تھا نعت کے حوالے سے. اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. تو بس اس کے بعد پھر میں پہلے پڑھتا تھا، پھر پراپر طور پہ 2013 سے میں نے شاعری کا آغاز کیا. پھر نعت میں تو اتنی چاشنائی ہے نا، بڑا لطف آیا. تو میں ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا اپنا کہ شہ بطحا کی مدحت نے میری دنیا بسائی ہے. شہ بطحا کی مدحت نے میری دنیا بسائی ہے. بڑا لطف و کرم ہے نعت میں وہ چاشنائی ہے. اور بس اسی چاشنی کی وجہ سے الحمدللہ مجھے بڑا سکون ملا. تو میں نے پھر نعت کا یہ سفر آغاز کیا، نعت کے سفر کا. اور نعت لکھتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں. میرے لیے تو سب سے بڑا یہ اعزاز ہے. آپ کو کتنے ایوارڈ ملے، اور کہاں کہاں آپ نعتیہ پروگرام میں آپ نے حصہ لیا؟ مجھے الحمدللہ 2020 میں قومی سیرت صدارتی ایوارڈ ملا حکومت پاکستان کی طرف سے، میرے پہلے نعتیہ مجموعے میرے کریم آقا پر. اور اسی پہ مجھے صوبائی بھی ملا تھا الحمرا ہال لاہور میں. تو دو میرے یہ ہو گئے. مجھے ایک پھر بعد میں 2021 میں بھی صوبائی سیرت ایوارڈ ملا. پھر اس کے بعد تو ایک سلسلہ الحمدللہ اللہ نے بڑی رحمت کی اور بڑی کرم نوازی ہوئی مجھ پہ کہ میں اس حوالے سے لوگ مجھے بہت عزت دیتے گئے، اور مختلف پورے پاکستان کے پلیٹ فارم سے مجھے ایوارڈ ملے، میڈل ملے. اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. اور 23 ایوارڈ مجھے اس وقت تک مل چکے ہیں، اور ایک گولڈ میڈل بھی مل چکا ہے. ماشاءاللہ آپ نے بہترین کتابیں لکھی ہیں. ٹوٹل کتابیں لکھنے کی تعداد کتنی ہے، اور آگے کا کیا پروگرام ہے؟ کتابیں لکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ میری 4 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. میری سب سے پہلی، اور 4 یہ سریکی نعت پہ ہی ہو چکی ہیں الحمدللہ. اور لگ بھگ 192 صفحات کی 2 ہیں، 192 صفحات.
اور 160 صفحات کی بھی 2 کتابیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ آگے بھی الحمدللہ میرا ایک مجموعہ ابھی انشاءاللہ بہت جلد شائع ہو جائے گا، اور دوسرے کا بھی کام ہو رہا ہے۔ تو یہ 4 مجموعے، پہلی میری مید کریم آقا، پھر مید عظیم آقا، پھر ربدہ حبیب مٹھڑا، اور چوتھی ہے کہ مدحت حضور تھی۔ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس سفر میں مجھے اتنا لذت ملی ہے کہ میں مزید بھی اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے آپ نے 4 کتابیں لکھی ہیں اور سرائکی میں بہترین کتابیں لکھی ہیں، آپ کو سب پسند ہوں گی، ظاہر ہے آپ کی شاعری ہے۔ آپ کچھ شعر و شاعری میں اپنے سنائیں کلام اپنی آواز میں جو آپ نے لکھی ہے۔ جی بالکل، ویسے تو شاعر کو اپنا سارا کلام بڑا پسند ہوتا ہے، لیکن میں ایک کلام کی چند اشعار نعت کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو میرے لبوں پہ ذکر، میرے لبوں پہ ذکر خیر الورا سجا ہے، ان کا کرم ہے ورنہ خالی گیا نہ کوئی میرے نبی کے در سے، خالی گیا نہ کوئی میرے نبی کے در سے، جب جو اور ان کے کرم سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، نعت نبی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، عزت ملی مجاہد کیا آپ کو گورنمنٹ بھی تعاون کر رہی ہے آپ کے ساتھ، یا یہ جو خیر کا سلسلہ ہے جاری رکھے ہوئے ہے ایسے اپنی مدد آپ؟ نہیں الحمدللہ، یہ تو پھر جب آپ ایک راستے پہ چل جاتے ہیں تو پھر دوست صبح اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ کوئی بہت بڑا بزنس مین بھی نہیں ہوں۔ ظاہر ہے یہ شروع سے ہی جب سے اسلام آیا ہے تو سفید پوش لوگوں کی وجہ سے اسلام پہ زیادہ کام ہوا ہے۔ مثلا لکھنے والے ابو ہریرہ کو آپ دیکھ لیں، کیونکہ سب سے زیادہ حدیث مبارکہ آپ نے ہی روایت کی ہیں، تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے یہ اتنا کام بڑا کام کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کوئی اور تو ذمہ داری نہیں تھی، تو میں بس حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا اور میں یہی چیزیں حدیث مبارکہ کرتا رہتا تھا۔ تو اس حوالے سے کچھ دوست احباب ہیں، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو میں نے کچھ دوستوں سے اس حوالے سے کمیٹی بھی بنائی ہوئی، دوستوں سے کہا ہوا ہے کہ جب میری کتاب ہو جاتی ہے، شاعری میں لکھ لیتا ہوں، تو پھر میں ان سے کہہ دیتا ہوں، تو اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ یہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ پچھلا مجموعہ جو ہے یہ میں نے خود بھی کروایا ہے، تو الحمدللہ اس طرح یہ چل رہا ہے۔ باقی گورنمنٹ کی طرف سے اس حوالے سے
کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس پہ میں نے کوئی اپنی ہیلپ لی ہو کہ میری کتاب کے لیے کسی قسم کا کوئی ہیلپ کی ہو۔ آپ نعت گو شاعر ہیں، آپ کی عمر بھی ماشاءاللہ اتنی نہیں ہے اور یہ عطا ملی آپ کو، یہ کوئی اسپیشل ٹائم ہوتا ہے یہ کتابیں لکھنے کا، یا عام زندگی میں آپ سوچتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، یہ کس سلسلہ کیسے ہوتا ہے یہ؟ بس یہ میرے مالک کی بڑی کرم نوازی ہے، تو اس حوالے سے خاص ٹائم بھی ہوتا ہے شاعری کے حوالے سے، لیکن جب عطا ہوتی ہے تو پھر ٹائم ٹیبل شیڈول یہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ میں جس ٹائم بھی کوئی کلام لکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے شاعری عطا ہو جاتی ہے۔ میں الحمدللہ، کیونکہ شاعری میں آپ جتنا، سب سے پہلی بات شاعری میں یہ ہے کہ وزن و ضم اور بحرین، اس حوالے سے فن عروض ہے جو شاعری کے کلی قانون ہیں، تو ان سے آپ اگر واقف ہوں گے تو آپ کی وہ شاعری آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، اور اس کے بعد پھر جو آپ کا مطالعہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ نعت کے حوالے سے آپ کتنا بلند تک اشعار لکھ سکتے ہیں، شاعری لکھ سکتے ہیں۔ اور کیونکہ میں پھر پڑھتا بھی ہوں، میرا ٹچ مستقل ایک محفل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس حوالے سے اللہ کی بڑی کرم نوازی ہو جاتی ہے کہ میں یہ کلام چلتا اس حوالے سے آپ کے ساتھ کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو، وہ ہمیں ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کو شیئر کریں۔ بس نعت کے حوالے سے میں تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اتنا بڑا مجھ پہ احسان کیا ہے کہ میں ایک مجھے چیز کو نعت لکھنے کی سعادت، نعت پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، تو اس سے بڑا تو میرے لیے کوئی اعزاز بھی نہیں ہے الحمدللہ کہ میں نعت لکھتا ہوں اور نعت پڑھتا ہوں۔ تو نعت لکھنے اور پڑھنے اس حوالے سے کافی مرتبہ محفل میں ایسا رنگ اور ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں خود بھی حیران ہو جاتا ہوں، تو یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے الحمدللہ۔ بہت سارے شاعر ہیں سریکی، آپ نے بھی سریکی کتابیں لکھی ہیں، کیا انفرادیت ہے اس میں، یہ خاص بات کیا ہے؟ یہ بالکل طاہر بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے انفرادیت یہ ہے کہ میں کیونکہ خود نعت کو شاعر ہوں، نعت پڑھتا بھی ہوں، نعت لکھتا ہوں، ایک تو میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ میں نے اب کس بحر پہ لکھنا ہے، اور پھر مجھے پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ کون سی سر اس پہ بڑی زبردست چستی ہے۔ تو اس میں انفرادیت یہ ہے کہ میرے دو مجموعہ کلام میں ایک ایک کلام کے 63 اشعار آئے ہیں، ایک ایک کلام کے، اور جو محافل میں پڑھا جاتا ہے یا نبی سلام علیکہ، تو اس پہ سریکی جو درود السلام ہے وہ نن تھا، تو پھر میں نے پچھلے سال جو میرا مجموعہ شائع ہوا اس پہ میں نے کوشش کی اور میں نے اس پہ بھی 63 اشعار بولے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، اس پہ جو پڑھا جاتا ہے، اور چار چار کلی اس میں لگی ہوئی ہیں، تو یہ ایک انفرادیت ہے ہمارے سریکی کلچر میں، ہمارے سریکی وسیب میں۔ اور دوسرا میں نے اس پہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم دو نعت ہوں یا مناقب ہوں، جو بھی کیٹیگری ہو، اس میں میں نے بحر پہ زیادہ کام کیا ہے، اور کیونکہ جو دوڑا ہے دوڑا وہ تو ہماری الحمدللہ وراثت ہے، مسدس پہ بھی میں نے کام کیا ہے، مختلف بحروں پہ کام کیا ہے، یہ اللہ کی مجھ پہ بڑی کرم نوازی، میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے نا چیز کو اس نے اس ساتھ بخشی ہے۔ ہمیں سریکی جو آپ نے شاعری لکھی ہے، سریکی میں کوئی نعت سنائیں اپنی آواز میں۔ جی میں آپ کو سریکی کا ایک کلام، بہت خوبصورت کلام اور ٹف کلام، جو ہمارے پہلے والے نعت وہ شاعر نعت پڑھتے تھے اسی بحر اسی، تو سر میں آپ کو ایک سنا رہا ہوں، بڑا خوبصورت کلام ہے، توجہ کیجیے گا۔ اساں در محبوب دا ملبے ہن کہیں جا اصلوں ویندے، اساں در محبوب دا ملبے ہن کہیں جا اصلوں ویندے نی، اساں خالی دامن جھل بیٹھوں ہن کہیں جا
اساں دھکیڑے دھوڑے آندے ہوئے محبوب دے در تے جو ایسے اساں دھکیڑے دھوڑے آندے ہوئے محبوب دے در تے جو ایسے در تے آنے سنبھل بیٹھوں ہن کہیں جا اصلوں ویندے نہیں۔ اور مقطع اس کلام کا کہ نالیں مجاہد مسیں تھئیے محبوب دی جیڑی خاک اتے نالیں مجاہد مسیں تھئیے محبوب دی جیڑی خاک اتے وہ پاتی خاک کجل بیٹھوں ہن کہیں جا اصلوں ویندے نہیں۔ اساں در محبوب دا مل بیٹھوں ہن کہیں جا اصلوں ویندے نہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ اتنی خوبصورت سی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، آپ کو کون معاونت کرتا ہے؟ آپ کو کوئی استاد بھی ہے؟ جی الحمدللہ، یہ کام استاد اور مرشد ان چیزوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ میں تو یہ چیز ہوتا ہوں، میرے فن عروج کے شاعر ہیں استاد، اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، لودھرا کے محمد شریف شاہزد صاحب، اور باقی بھی سینئر جتنے ہمارے سریکی کلچر سے وابستہ یا اردو نعت سے جو لوگ وابستہ ہیں تو میں ان سے رہنمائی لیتا رہتا ہوں۔ اور پھر جب میری کتاب کمپوز ہوتی ہے تو اس کے پروسیس ہیں کافی سارے۔ جب کمپوزنگ کمپلیٹ کرتا ہوں تو پھر میں خود پروف لگاتا ہوں، پروف کے بعد پھر یہ مفتی صاحبان کو میری دکھ جاتی ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں، پھر بڑے تحمل سے، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے بعد یہ الحمدللہ سارا ہوتا ہے۔ تو ایک جلال پور کی شخصیت ہیں، انہوں نے مجھے اس حوالے سے روکا تھا، تو خیر 2 میرے مجموعے جو ہے نا انہوں نے شائع کروائے ہیں، اللہ انہیں، میں بارہا انہیں دعا دیتا ہوں، کیونکہ میری ذات پہ تو یہ چیز ہی نہیں ہے، یہ تو حضور کی نعت ہے اور اللہ کی حمد ہے، مناقب ہیں اور صحابہ و اہل بیت کی شان ہے، تو اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور باقی بھی دوست احباب اس حوالے سے جو میرے جاننے والے ہیں یا نعت سے وابستہ ہیں، میرے جاننے والے لوگ، تو وہ اس حوالے سے میں جب بھی کسی بھائی کو کہہ دیتا ہوں تو وہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ جلال پور پیر والا کے لیے کوئی خاص آپ میسج دینا چاہیں؟ جلال پور پیر والا تو الحمدللہ بڑا، میں بڑی دور تک نعت کے حوالے سے جاتا ہوں، اور پاکستان میں مجھے تعداد حاصل ہے کہ نعت کے حوالے سے، لیکن اپنا جلال پور تو پھر جلال پور ہے۔ تو جلال پور کے حوالے سے یہی پیغام ہے لوگوں کے حوالے سے کہ جو شاعر شاعری لکھتے ہیں یہاں پہ، میں نے انہیں کافی مرتبہ کہا ہے کہ آپ یار نعت کے حوالے سے کام کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا بھائی، آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ حمد و نعت مناقب کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو نعت ہے یہ سراپا ہے محبت، اس میں نہ کوئی متشدد چیزیں ہیں، نہ اس میں کوئی عداوت ہے، اور نہ کسی مکتب فکر کو اس حوالے سے کوئی دوسری رائے پیش کرتے ہیں۔ تو میں نے بارہا اپنے شعراء کرام کو کہا ہے کہ آپ نعت کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم بنائیں جہاں پہ ہم طرح مصرع کے حوالے سے کلام لکھیں سارے، اور جلال پور کے شاعروں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ وہ میرے ساتھ مل کے نعت کے حوالے سے ایک مضبوط یہاں پہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ نیکسٹ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ نعت لکھنے کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے میں انشاءاللہ نعت اکیڈمی کا بھی آغاز کروں گا جلال پور میں،
تاکہ جو بچے غلط خیال برائی اس حوالے سے کچھ سوچیں تو انہیں سوچنے کا موقع ہی نہ ملے، اور یہ حضور کی محبت و اللہ کی حمد پیش کریں اور مناقب صحابہ و اہل بیت۔ تو اسلام تو محبت اور چاشنی اور الفت کا ایک پیغام دیتا ہے ہر وقت، تو اس حوالے سے میری یہ کاوش ہے، میرا یہی پیغام ہے کہ سارے احباب جو بھی جس حوالے سے بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اخلاق پیار اور محبت سے کریں۔ اور جلال پور پیر والا کے لوگ بھی صاحب ظاہر ہے بہت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں، الحمدللہ جلال پور کو بھی اللہ نے بہت عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، تو میرا یہی پیغام ہے کہ وہ لوگ نعت کے حوالے سے میرے ساتھ چلیں، کام کریں اور ہم مشاعرے نعت یہ پروگرام کریں۔ جی تو ناظرین، آج ایک عظیم شخصیت مجہد نواز چشتی جو کہ نعت گو شاعر ہیں، آج ان سے باتیں کی۔ یقین کریں آج مجھے اپنے آپ پر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان سے انٹرویو لے رہا ہوں اور آپ کو ان سے باتیں سنوا رہا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، مجھے بہت فخر ہو رہا ہے۔ جلال پور پیر والا کے فخر ہیں یہ۔ اب اپنے میزبان طاہر ایاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔